اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ توبہ کی آیت 111 پر پہنچ گئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے اموال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ آیت 111 کا ترجمہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے اموال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ دیکھیے یہ دو طرفہ خرید و فروخت ہے، یہ دو طرفہ خریدنا اور بیچنا ہے، یہ دو طرفہ دو طرف سے خرید و فروخت ہے جو ایک ایمان والے کی اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی صاحب ایمان اپنی جان اور مال بیچتا ہے اور اللہ اس کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیتا ہے۔ جی ہاں، یہ دو طرفہ خرید و فروخت ہے جو ایک ایمان والے کے اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی صاحب ایمان جو ایمان والا ہے اپنی جان اور مال بیچتا ہے اور اللہ اس کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیتا ہے۔ پچھلی آیات سے اس آیات کا ربط اور تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیات میں جنگ سے بغیر کسی عذر کے رکنے کی مذمت کا بیان تھا، اور یہاں ان آیات میں جنگ کرنے والے سپاہیوں کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اصل میں آیت کے پس منظر میں ہمیں جانا ہوگا تاکہ آیت کا جو مفہوم اور تفسیر ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے یعنی سورہ توبہ کی جو آیت اس وقت ہمارے سامنے ہے 111 نمبر، اس کے شان نزول کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے شان نزول پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تفسیر کے مطابق، واضح تفسیر کے مطابق اکثر مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ آیات بیعت عقبہ کے شریکوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں، یعنی ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں جو بیعت عقبہ میں شریک تھے، جو بیعت عقبہ میں موجود تھے۔ بیعت مطلب عہد، اور یہ بیعت یعنی بیعت عقبہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے مدینے کے انصار سے لی گئی تھی، مدینے کے لوگوں سے لی گئی تھی۔ اسی لیے پوری سورہ کے مدنی ہونے کے باوجود ان آیات کو مکی کہا گیا ہے۔ یہ جو بیعت ہوئی جس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں، یہ بیعت مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے مدینے کے انصار اور مدینے کے لوگوں سے لی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس پوری سورہ کے مدنی ہونے کے باوجود ان آیات کو مکی کہا گیا ہے۔ دیکھیے عقبہ کے شریکوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ عقبہ کیا چیز ہے؟ عقبہ پہاڑ کے حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس جگہ وہ عقبہ مراد ہے جو منی میں جمرہ عقبہ کے ساتھ پہاڑی کا حصہ ہے۔ حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے یہ پہاڑ کا حصہ صاف کر کے میدان بنا دیا گیا ہے، صرف جمرہ رہ گیا ہے۔ اس عقبہ پر مدینہ طیبہ کے لوگوں سے 3 مرتبہ بیعت لی گئی ہے، 3 مرتبہ عہد لیا گیا ہے۔ تو یہ بیعت یعنی بیعت عقبہ یہ پہاڑ کو کہا جاتا ہے، اور اس جگہ وہ مراد ہے جو منی میں جمرہ عقبہ کے ساتھ پہاڑ کا حصہ ہے، کیونکہ حاجیوں کی کثرت ہو گئی تھی، اس وجہ سے اس پہاڑی کے حصے کو صاف کر کے میدان بنا دیا گیا ہے، صرف جمرہ رہ گئے ہیں۔
اس عقبے پر مدینے کے لوگوں سے، مدینہ طیبہ کے انصار سے 3 مرتبہ بیعت لی گئی ہے، عہد لیا گیا ہے۔ جی ہاں، پہلی بیعت اور پہلا عہد بعثت نبوی کے 11ویں سال ہوا، جس میں 6 حضرات مسلمان ہو کر بیعت کر کے مدینہ واپس ہوئے۔ یہ 6 لوگ تھے، 6 لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں اس جگہ پر بیعت کر کے بیعت کی ان سے، اور پھر یہ لوگ مدینہ طیبہ واپس ہوئے۔ تو پھر مدینہ کے گھر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا چرچا ہونے لگا تھا۔ یہ تو ہے پہلا واقعہ۔ پہلے واقعے میں صرف 6 لوگ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، پھر مدینہ تشریف لائے، تو پھر مدینہ کے گھر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کا چرچا ہونے لگا تھا۔ اب اس کے بعد اگلے سال حج کے موسم میں 12 حضرات پھر اسی جگہ جمع ہوئے، جن میں 5 پہلے تھے اور 7 نئے تھے۔ سب نے بیعت کی اسلام پر۔ اس کے بعد مسلمانوں کی کچھ تعداد میں اضافہ ہوا، جو 40 نفر سے زائد تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کیونکہ ان کی تعداد بڑھ چکی تھی اور 40 سے زیادہ پہنچ چکی تھی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے کسی کو بھیج دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیج دیا۔ انہوں نے موجودہ مسلمانوں کو قرآن بھی پڑھایا اور اسلام کی تبلیغ بھی کی، جس کے نتیجے میں مدینہ کی بڑی بڑی جماعتوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد بعثت نبوی کے کسی صاحب کا مائک کھلا ہوا ہے، مائک بند کر لیجئے۔ افسر علی صاحب کا مائک کھلا ہوا ہے۔ اچھا، یہ 2 واقعے ہوئے۔ اس کے بعد بعثت نبوی کے 13ویں سال، 13 سال گزر جانے کے بعد، یعنی اگلے سال 70 مرد 2 عورتیں پھر اسی جگہ جمع ہوئیں۔ یہ تیسری بیعت عقبہ ہے، جو کہ آخری ہے، اور عام طور پر مفسرین بیعت عقبہ سے یہی بیعت مراد لیتے ہیں، یعنی بعثت نبوی کے جو 13ویں سال میں ہوئی ہے۔ اس کے اندر 70 مرد اور 2 عورتیں بیعت عقبہ کے پاس جمع ہوئے۔ یہ تیسری بیعت عقبہ ہے جو آخری ہے، اور عام طور پر مفسرین اسی بیعت کو مراد لیتے ہیں۔ یہ بیعت جو ہوئی کن چیزوں سے متعلق ہوئی؟ یہ جو عہد لیا گیا، یہ عہد کن چیزوں سے متعلق لیا گیا؟ جی ہاں، یہ بیعت اسلام کے اصولی عقائد اور اعمال کے ساتھ خصوصی طور پر کفار سے جنگ کرنے پر لی گئی تھی، اور یہ بیعت اس بات پر لی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ کی حفاظت اور حمایت کی جائے، اس بات پر بیعت لی گئی۔ یہ بیعت جو لی گئی تھی اسلام کے اصولی عقائد اور اعمال کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر کفار سے جنگ کرنے پر لی گئی تھی، اور یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ کی حفاظت اور حمایت پر یہ بیعت لی گئی۔ اب دیکھیے، اس پر جب یہ بیعت لی گئی، اس پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت معاہدہ ہو رہا ہے، اس وقت بیعت ہو رہی ہے، آپ جو بھی شرائط اپنے متعلق یا اللہ سے متعلق لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، اور واضح کر دے جائیں جو شرائط اپنے رب کے تعلق سے یا اپنے متعلق چاہیں وہ واضح کر دیں اور وہ لگا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے تو میں یہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ تو ان کے مطالبے پر، یعنی جو بھی آپ کے مطالبات ہیں، جو بھی آپ عہد لینا چاہتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آپ ان کو واضح فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے متعلق تو میں یہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اپنے لیے میری یہ شرط ہے کہ میری حفاظت اسی طرح کریں گے جیسے اپنی جانوں اور اپنے اموال اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو۔ ان لوگوں نے پھر عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات فرمانے کے بعد انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان شرائط کو پوری کر دیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ ان سب حضرات نے خوش ہو کر کہا کہ ہاں ہم اس سودے پر راضی ہیں، اور ایسے راضی ہیں کہ ہم اس سودے کو نہ تو اپنی طرف سے ختم کرنے کی درخواست کریں گے اور نہ ہی اس کے ختم ہونے کو پسند کریں گے۔ ان لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرائط رکھ دی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان شرائط کو پورا کر دیں تو ہمیں پھر اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ ان سب حضرات نے خوش ہو کر یہ کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں اور اس خرید و فروخت پر راضی ہیں، اور ایسے راضی ہیں کہ اب ہم اس سودے کو نہ تو خود کبھی ختم کریں گے اور نہ ہی اس کے ختم ہونے کو پسند کریں گے۔ اس جگہ کیونکہ اس بیت میں ظاہری طور پر ایک لین دین کی سی صورت بن گئی ہے، تو اس پر یہ آیت بیع اور شراء کے لفظ کے ساتھ نازل ہوئی ہے، کیونکہ خرید و فروخت کے جیسی صورت بن گئی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس واقعے کو اور ان حالات کو بیان کرنے کے لیے اسی طرح کے الفاظ لائے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت 111 انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے اموال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ سن کر سب سے پہلے حضرت برا بن معرور اور ابو الحیثم اور سعد رضی اللہ تعالی عنہم، تین صحابی حضرت برا بن معرور اور ابو الحیثم اور اسعد رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ ہاں ہم اس معاملے پر تیار ہیں، ہم آپ کی حفاظت اپنی عورتوں اور بچوں کی طرح کریں گے، اور آپ کے مقابلے پر اگر آپ کے مقابلے پر دنیا کے سب لوگ جمع ہو جائیں تب بھی ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ تین حضرات تھے، تین صحابی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا اور یہ کہا کہ ہاں ہم اس معاملے پر تیار ہیں، اپنا ہاتھ رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اور بیعت کی کہ ہم آپ کی حفاظت اپنی عورتوں، اپنے بچوں اور اپنے اموال کی طرح کریں گے، اور آپ کے مقابلے پر اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تو بھی ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ دیکھیے ایک بات یہاں یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ مکہ معظمہ میں جنگ اور قتال کے احکامات نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ میں جنگ اور قتال کے احکامات نہیں تھے۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو مکہ مکرمہ میں جنگ سے متعلق نازل ہوئی، اور اس پر جو عمل کیا گیا وہ ہجرت کے بعد کیا گیا ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں جنگ اور قتال کے احکامات نہیں تھے، وہاں تو صرف صبر کے احکامات تھے۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو مکہ مکرمہ میں جنگ سے متعلق نازل ہوئی، لیکن اس کے اوپر عمل جو کیا گیا وہ ہجرت کے بعد کیا گیا، ہجرت کے بعد شروع ہوا۔ بہرحال جب یہ بیعت عقبہ قریش مکہ، قریش کفار سے خفیہ طور پر مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور آہستہ آہستہ تدریجاً آہستہ آہستہ صحابہ اکرام کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا،
اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اجازت ملنے کے منتظر رہے۔ ادھر صدیق اکبر نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ کے لیے روک لیا۔ یہ پورا واقعہ تفسیر مظہری میں حوالے کے ساتھ مذکور ہے، اور جو اس سے پہلے واقعہ بیان کیا گیا یعنی عبداللہ بن رواحہ والا واقعہ، یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی مذکور ہے اور عام تفسیر کی کتابوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ بہرحال واللہ اعلم۔ آگے اسی آیت میں ہے، یہ تو آیت کے پہلے حصے کی وضاحت ہوئی۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر قتل ہوتے بھی ہیں اور پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جنگ بدر میں صحابہ اکرام نے 70 کفار مکہ کو جہنم رسید کیا، ہم سب جانتے ہیں، اور جنگ احد میں 70 اہل ایمان شہید ہو گئے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے اس جملے سے متعلق، یعنی وہ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، یہ دونوں باتیں برابر کے ثواب والی ہیں، یعنی یہ دونوں باتیں ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں، دونوں صورتوں میں جنت ان کے لیے واجب ہے۔ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، جو خدا کی راہ میں نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خدا کی راہ میں نکلا اور اس نکلنے سے اس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہ ہو کہ میری راہ میں جنگ کرے یا میرے رسولوں کی تصدیق کرے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، تو اللہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اگر وہ نہ مرے، وہ شہید نہ ہو، تو خدا کے ذمہ ہے یہ بات کہ جہاں سے وہ چلا تھا اسے وہاں پہنچا دیا جائے اور اجر مال غنیمت کے ساتھ بامراد پہنچا دیا جائے۔ تو یہ حدیث میں ہے جو خدا کی راہ میں نکلا اور اس نکلنے سے اس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہ ہو کہ میری راہ میں جنگ کرے یا میرے رسولوں کی تصدیق کرے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، تو اللہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اگر وہ نہ مرے، وہ شہید نہ ہو، تو اللہ کے ذمہ ہے یہ بات کہ جہاں سے وہ چلا تھا اسے وہیں پہنچا دیا جائے اور اجر مال غنیمت کے ساتھ بامراد پہنچا دیا جائے۔ آگے اسی آیت 111 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمہ ہے، یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہے سچا، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہے سچا، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہے سچا، توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ وعدے کی تاکید کے طور پر کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ نے جو یہ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پختہ کرنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ نے اپنی ذات پر اس چیز کو فرض کر لیا ہے اور اپنے رسولوں پر اس وعدے کی وحی بھی بھیج دی ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی، توریت میں درج ہے اور عیسیٰ کی انجیل میں بھی ہے اور نبی پر اترے ہوئے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اصل میں آیت کے اس ٹکڑے کے اندر یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ سودا اگرچہ ادھار کا ہے، یہ جو سودا کیا جا رہا ہے کہ مومنین سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں،
یہ جو بات کہی جا رہی ہے اصل میں یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے. یہ سودا اگرچہ ادھار ہے مگر ایک پختہ عہد ہے جس کو پورا کرنا اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے لیے لازم اور ضروری ہے. اسی لیے اس بارے میں تمہارے یعنی مومنین کے دلوں میں کسی طرح کا وسوسہ اور شبہ پیدا نہ ہونے پائے. اصل میں اس سوچ اور اس خیال کا جواب یہ ہے جو بشریت کے تقاضے کی بنا پر انسانی ذہن میں آتی ہے، ہمارے ذہن میں آتی ہے. دیکھیے ہمیں تو صرف نو نقد نہ تیرا ادھار والا فلسفہ ہی اچھا لگتا ہے، یعنی نو نقد ہوں تیرا ادھار نہ ہو، نو نقد تیرا ادھار سے بہتر ہے. تو کیونکہ ہم تو انسان ہیں، بشری تقاضے کی بنا پر ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے اور ہمیں یہی فلسفہ اچھا لگتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسانی سوچ کے مطابق جو کامیاب خرید و فروخت ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو ایک ہاتھ سے لی جائے اور دوسرے ہاتھ سے ادھر ایک ہاتھ دو اور دوسرے ہاتھ لو. دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کامیاب ہماری نظر میں، ہمارے خیال میں وہی خرید و فروخت ہوتی ہے جو ایک ہاتھ دو اور دوسرے ہاتھ لو اور یہ اصول کے مطابق ہو. مگر یہاں تو دنیاوی زندگی میں اپنے مال جان قربان کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور اس انعام کے لیے وعدے کا انتظار کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ اس قربانی کا انعام مرنے کے بعد آخرت میں ملے گا. لہٰذا ایک عام انسان کو تو اس جنت کا ہلکا سا تصور ہی آتا ہے. ایک عام انسان جو ہماری طرح ہے، سادہ لو انسان، وہ تو صرف جنت کا ایک تصور ہی اپنے ذہن میں لا سکتا ہے. اس سلسلے میں یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ دیکھیے جنت کی جو پختگی ہے اس کا خیال اور تصور پختہ طور پر تو اہل اللہ کو ہی حاصل ہو سکتا ہے، ہمیں تو صرف اس کا تصور اور خیال ہی آ سکتا ہے. اسی لیے عام مومنین کو اس سودے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اطمینان اور پختہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس وعدے کا یقین 3 مرتبہ دلایا جا چکا ہے. ایک سادے سے بلکہ مومنین کو یہ اطمینان اور پختہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ وعدہ صرف ایک مرتبہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس اللہ کی طرف سے اس وعدے کا یقین 3 مرتبہ دلایا جا چکا ہے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. تو یہ تینوں کتابوں کے اندر وعدہ ہے. آگے اسی آیت میں ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے. وَمَنْ أَوْفَى، کتنے حسین الفاظ ہیں اس آیت کے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، بس خوشیاں مناؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس خوشیاں مناؤ اپنی اس بیع پر، یعنی اپنی اس خرید و فروخت پر جس کا سودا تم نے اس کے ہاتھ کیا ہے، جس کا سودا تم نے اللہ کے ہاتھ کیا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تفسیر مظہری نے حضرت حسن بصری کا قول نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سنو یہ کیسی نفع دینے والی تجارت ہے. حسن بصری کہتے ہیں سنو یہ کیسی نفع دینے والی تجارت ہے جو اللہ نے ہر مومن کے لیے کھول دی ہے. اور کہا اللہ نے، اور پھر وہ کہتے ہیں یعنی حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تم اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر کے جنت خرید لو. اسی لیے اس آیت کے شروع میں یہ بات کہہ دی گئی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے اموال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے. تو یہ آیت سورہ توبہ کی آیت 111 سے متعلق وضاحت ہے
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔